السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وعلى وارث كماله وغوثنا الغوث العوث الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين حسن سنجری اجمیری وسیدنا ابو الحسن علی الشاذلی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، بیچ میں ہم دو جمعے محرم شریف اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے بات کر رہے تھے، تو تھوڑا تفسیر کو ہم نے موقوف رکھا. پچھلے ہم نے عرض کیا تھا اس تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ فرمایا تھا، پھر اس کے درمیان ان کی قوم نے گوسالہ پرستی کی، یعنی کیف ورشپ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ احسان یاد دلا رہا ہے کہ پھر اس نے تمہیں معافی دی تاکہ تم احسان مانو. پھر تورات کا ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ایک معجزہ تھا، عطا کیا، اور تاکہ تم راہ ہدایت پہ آ جاؤ. انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی 54 ورس کی انشاءاللہ تعالی تفسیر کا آغاز کریں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے یعنی عند بارئکم یعنی حقیقی رب کی فرمانے والے کہ حضور توبہ کرو، بس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے. پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا ہم نے جو ترجمہ ہے آپ کے سامنے عرض کیا. اب آئیے اس آیت کریمہ کے متعلق حضرت سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کیونکہ اکثر میں ان کی تفسیر سے آغاز کرتا ہوں تبرکاً، کیونکہ مختصر ہوتی ہے لیکن بڑی جامع ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں ثم ذکر قصۃ موسیٰ مع قومہ فقال، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت موسیٰ کے قصے کا ذکر کیا، اور انہی کی زبان فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تورات لے کر، دیکھا کہ قوم گوسالہ پرستی میں ہے، کاف ورشپ میں ہے، تو فرمایا کہ تم نے اپنے ظلموں پر، اپنی جانوں پر you have done wrong to your souls. تو یعنی ضررتم انفسکم، یعنی تم اپنے آپ کو ضرر پہنچائے. یعنی کئی ایسے لوگ غلطی کر کر ضرر پہنچاتے ہیں. جیسے آسان مثال یہ ہے، گاڑی چلاتے ہوئے ہم سگنل توڑ کے نکل جاتے ہیں، یہ ایک معنی میں اپنے اوپر ایک ظلم کر رہے ہیں بائی ناٹ فالوئنگ دا لا. آگے اگر خواب دیکھا آپ کو روکے گا، آپ کچھ سیکنڈ بچانے کے لیے 15-20 منٹ دنیا خراب ہو گئی، تو اپنی جان پر ظلم کیا نا. تو یعنی اس طریقے سے جانوں پر تم نے ظلم کیا. باتخاذکم العجل یعنی ان ٹیکنگ کیف ایز یور گاڈ، یعنی گوسالہ پرستی کی تم نے. بعبادتکم العجل فقالوا لموسیٰ فبماذا تأمرنا فقال لهم. اب دیکھیے یہاں پر عبداللہ ابن عباس بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کیونکہ جو بات فرماتے ہیں وہ ضرور رسول اللہ سے سنا ہوگا، اور یہ جو حدیث مرسل کہتے ہیں اس کو، اور ضرور ان کے پاس کوئی چیز انہوں نے اپنی طرف سے تو نہیں سنی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے گوسالہ پرستی کی تو فقالوا لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ عرض کرنے لگے کہ فیما، اب آپ کا کیا حکم ہے، ہم کیا کریں گے، چلیے ہمارے سے تو غلطی ہو گئی ہے. تو
کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا فتوبوا الی باریکم کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. پھر وہ سوال کرے, کیونکہ ان کی عادت تھی سوال پر سوال کرنے کی. خالی توبہ کر لیتے تو کافی تھا, پھر انہوں نے سوال کیا. فتوبوا الی باریکم, الی یعنی باریکم یعنی تمہارا سسٹینر جو کریٹر ہے. یہاں پر لفظ باری کا اللہ کے ناموں میں ایک باری جو ہے اس کا پہلی مرتبہ اس کا ذکر ہے, انشاءاللہ ہم آگے عرض کریں گے, یعنی اپنے رب کی طرف. اب انہوں نے سوال کیا وقالوا کیف نتوب, کہ ہم کیسا توبہ کریں؟ تو توبہ کر لو اب کیسا طبیعت وہ مانگ رہے ہیں. تو فقال لهم, انہوں نے فرمایا کہ فاقتلوا انفسکم, اپنی جانوں کو قتل کرو. یعنی فلیقتل الذی لم یعبد العجل الذی عبدہ, یعنی وہ لوگ قتل کرے جنہوں نے گاؤں پرستی نہیں کی, گوشہ یعنی کیف ورشپ نہیں کی. وہ لوگ قتل کرے ان کا جنہوں نے پرستش کی. اللہ اکبر. ذالکم خیر لکم, یعنی ذالکم یعنی توبہ اور یہ قتل جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے. عند باریکم, اللہ کے پاس. اور انہ هو التواب الرحیم, کہ بے شک وہ بڑا ہی موسٹ ریلینٹنگ یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے. المتجاوز لمن تاب, اور اللہ ٹورڈز پینیٹنٹ جو توبہ کرتے ہیں, اور بڑا ہی مہربان ہے. تو یہ مختصر سی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور امام جلال الدین سیوطی, امام جلال الدین نحلی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں تقریباً یہی بات بیان فرماتے ہیں. تو آگے بڑھتا ہوں میں تفسیر کی طرف تھوڑی سی اضافت کے ساتھ. امام ابن کثیر اور امام قرطبی اور امام رازی اور امام آلوسی کی مدد سے کہ یہاں توبہ کا طریقہ بتایا جا رہا کہ اپنی قوم سے کہا. تو یہاں اختلاف ہے علماء کا کہ اس میں عورتیں بھی ہیں یا بچے بھی ہیں. فرماتے ہیں کہ عورتیں اور بچے مستثنیٰ تھی, ان کے لیے ایکسیپشن تھا, کیونکہ مرد جو ہوتا ہے ان کا حاکم ہوتا ہے, ان کی زور زبردستی سے انہوں نے غلطی کی تھی. تو یہی ہوتا ہے کہ گھر والا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, یعنی اپنی عورتوں کے وہ قوام ہوتے ہیں. قوام یعنی ان کے کیئر ٹیکر ہوتے ہیں, ان کے صحیح اور ان کی اچھائی اور برائی اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ بچوں کے اوپر نہیں رہا, یہ عورتوں کے اوپر نہیں رہا, بلکہ مردوں کے لیے. اور سرکار سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا انکم ظلمتم انفسکم, تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اللہ اکبر. یعنی ایک ایسی کی پوجا کی ہے تم جو تمہارے ہاتھوں کی پیداوار تھی, اور صرف ایک مٹی لے لیا تھا حضرت, اس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا, جو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ سے جو مٹی لگی تھی اس سے لے کر اس میں ڈالا تھا, اس کے اندر جان آ گئی تھی, وہ آوازیں کرنے لگا تھا. سورس اچھا ہے, لیکن جو میٹیریل تم نے استعمال کیا اور تم نے جس کو خدا بنا لیا, نعوذ باللہ. کیونکہ اولیاء اکرام کے ہاتھوں سے, انبیاء اکرام کے ہاتھوں سے خدائی کام ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا بن جائے. تو تم نے ایک بہت بڑا ظلم کیا کہ تم اس کے لیے توبہ کرنا چاہیے تمہیں. اور اس پر انہوں نے سوال کیا. سبحان اللہ. اب یہ کیا ہوا کہ اب اس کی توبہ کیا ہے کہ قتل کرے آپس میں. ان کے وہ لوگ قتل کریں, وہ رشتہ دار قتل کریں جنہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کا کہا مانا اس وقت. جیسا کہ جو ایک ہی یعنی موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تورات لانے کے لیے, قوم دو حصوں میں بڑھ گئی. ایک حضرت ہارون علیہ السلام کو فالو کرنے لگی اور ایک سامری کو فالو کرنے لگی. سامری کے پاس بھی بڑے دلائل تھے اور بڑے اسٹرانگ دلائل. دیکھو انہیں آواز کر رہا ہے. ہارون علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم پر فرض ہے میری بات ماننا, کیونکہ آئی ایم دا سکسیسر آف حضرت موسیٰ علیہ السلام. مجھے بتا کر گئے ہیں کہ تم میری بات کرنا, کیونکہ میرے کو جو انسٹرکشن ہے میں اسے ہٹ نہیں سکتا ہوں. اب اس نے کیا کیا, سامری کا اس کا ہم نے ذکر کیا تھا. تو جو لوگ ان کے ساتھ رہے, تو اب خاندان بھی بڑھ چکے تھے. تو اب یہ ہوگا کہ جو قتل نہیں کیے, جو پرستش نہیں کیے, جو ورشپ نہیں کیے بچڑے کی, وہ لوگ کیا کریں گے, اپنے رشتہ داروں کو ماریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا اندھیرا ڈال دیا اس کے اندر. they were covered in a darkness. وہ دکھنے لگے, نہیں دکھ سکے, بس وہ پکڑے ہوئے تھے, جیسا اندھیرا گلوں کو کاٹتے گئے. اور اس کا ذکر تورات میں بھی ہے اور اس میں غالباً بائبل میں بھی ہے. تو اس کا ذکر ہے کاٹتے گئے. تو یہ جب آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر رہے تھے, نبی اپنی قوم سے بڑی محبت کرتا ہے.
ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تو بہت محبت کرنے والے ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے, کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی بات کر نہیں سکتے تھے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو, اللہ کا حکم آ گیا, اس کے ساتھ میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں, بس یہ کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون, حضرت یوشع بن نون اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ دیے اور رونے لگ گئے, یا اللہ یہ ہماری قوم ہے, چلے غلطی کی اب آپ معاف کر دیجیے انہیں, یا اللہ یہ تیری قوم ہے, تو عزیز و حکیم ہے, تو سزا دے تو سزا دینے والا ہے, تو سزا دے سکتا ہے, لیکن ہماری عاجز یہ ہے کہ انہیں معاف کر دے. اب ہمارا سیدنا ابراہیم, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون بہت روئے. اچانک پھر وہ جو حکم تھا وہ ایک دم سے منسوخ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم کو روک دیا, کہا کہ نہیں, پھر اب جو بچ گئے ان کی جو اولادیں تھے ان کو احسان جتایا جا رہا ہے کہ تم بچ گئے, قتل ہو جاتے تھے تمہیں بچایا گیا. اور یہ صدقہ ہے نالین کا کس کی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ انہوں نے دعا کے ذریعے تمہیں بچا لیا. کیونکہ اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے, امام جریر طبری وغیرہ نے بڑی بحثیں کی اور بڑی دلائل اور کے ساتھ بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی امت کو بچایا. اسی طرح جب عذاب آتا ہے, اور آج دنیا میں عذاب کیوں نہیں آتا, یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پہلے امتوں میں یہ تھا کہ چہرے مسخ ہو جاتے تھے, میوٹیلیٹ ہو جاتے تھے, سوروں میں اور بندروں میں بدل جاتے تھے. اور یہ اس امت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ ہے کہ اب وہ نہیں رہا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم عذاب نہیں بھیجیں گے کیونکہ آپ انہیں موجود ہیں. آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں, دو عالم پر حکومت ہے, مدینہ راجدھانی ہے. سبحان اللہ, سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے, لیکن وارننگ آتے رہیں گے زلزلوں کے ذریعے, سونامی کے ذریعے, باڑوں کے ذریعے, بارش کے ذریعے, کہ سمجھ جاؤ تم. خصوصاً مومنین کے لیے, ہر ایک کے لیے نصیحت نہیں ہوتی, نصیحت ان کے لیے ہوتی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق اور جو احکامات اللہ نے دیے اس پر غور و فکر کرتے ہیں. ان کے لیے سائنس ہوتے ہیں وہ. یہ نہیں, مومنین یہ نہیں کہتے ارے ہمارے پر ہی کیوں عذاب آ رہا بھائی, ہمارے پر ہی برف کیوں گر رہی ہے بھائی, نہیں, بلکہ اس وقت کاشن ہو جاتے ہیں, ارے بھائی اس میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وارننگ دے رہا ہے, بجائے یہاں پر ہمیں مصیبت سے گزرنے کے, ہمیں یعنی قیامت میں مصیبت میں گزرنے سے یہاں سے ہمیں گزار رہا ہے. ایک وارننگ ہوتی ہے ان کے لیے, جلدی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. بعض ہوتے ہر درم ہوتے, اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملتے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کفریات بکتے ہیں. یہ کفر ہے, کیا مسلمانی ملے تھے, کیا یہی کرے تھے, یہ تمام چیزیں ہمارے لیے سائن ہے. آج روہنجیا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی ایک سائن ہے ہمارے لیے, ہم کیا کر رہے ہیں. بس کہنے والے ارے یار مسلمان تو مرتے رہتے, ان کو مرنا ہی کام ہے ان کا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ کرو گے اللہ کی مار ایسی پڑے گی تم وہی حالت میں آ جاؤ گے. اگر دنیا میں نہیں آئے, آگے دنیا میں تو چلو اللہ معاف کر دے گا, پھر بھی قیامت میں وہ حالت میں پہنچیں گے, نعوذ باللہ من ذالک, جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے. تو بہرحال بات نکلی ہے, کہنے کی بات یہ ہے کہ جب سزا میں وہ لفٹ, وہ عذاب اٹھ گیا قتل کرنے کا, اب جو بچ گئے تھے وہ توبہ ان کے لیے کافی ہو گئی. یہاں پر یہ علماء اکرام مسائل بتاتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے, کہ جو ایمان لانے کے بعد, کیونکہ یہاں بنی اسرائیل نے جو غلطی کی وہ اور بھی ہینس تھی بنسبت جو فرعون کا ظلم سے بڑھ کر انہوں نے کیا, یا ایمان لانے کے بعد انہوں نے بت پرستی کی, بہت بڑا کرائم تھا ان کا. تو وہ مرتد ہو گئے, ارتداد میں آ گئے, اپوسٹیسی میں آ گئے. اب اس کی سزا کیا ہے, قتل ہے. اب ہمارے اسلام میں کیا ہے کہ جو بھی اس کی میں نے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت کا انکار کرے, یا اجزاء دین میں سے کسی کا انکار کرے, یا ارکان اسلام میں سے کسی کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے. اگر توبہ کر لے تو پھر اس کی بحالی ہے. جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے ساتھ کئی صحابہ مل چکے تھے. بعد میں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف کیا اور توبہ کی وہ لوگ. تو اس میں بہرحال علماء کی بحث ہے کہ وہ ان کو صحابہ میں گنائے جائیں یا تابعین میں گنے جائیں. تو اکثر علماء کا خیال ہے کہ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا تھا تو ان کی صحابیت برقرار رہے گی, واللہ تعالیٰ عالم. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا ہو. حضور نے دیکھا تو بہت بڑی بات ہے, جس نے ایمان کی آنکھوں سے دیکھا ہو اور ایمان پر ہی موت پایا ہو, وہ صحابی ہے.
اس کا مقام بہت بلند ہے انبیاء کے بعد. تو بات چل رہی تھی مرتدین کی. مرتد کی سزا قتل ہے, جو وہ بھی اسلامی حکومت میں, اور اسلامی حکومت اس کو فیصلہ, یعنی قاضی شرح جو ہوتا ہے, جو جج ہوتا ہے, اسلامک جو رولنگ سے واقف ہوتا ہے, علماء کا جو بینچ ہوتا ہے, وہ لوگ فیصلہ کریں گے. ہر ایک کو اس کا اختیار نہیں دیا جاتا اور انہیں بولا میں جا کے قتل کر دوں گا. نہیں ہو سکتا ایسا, بلکہ جس کو دیا گیا. اور اس میں بہار شریعت وغیرہ میں بڑی بحث کی ہے مولانا امجد علی صاحب, صدر الشریعہ حضرت امجد علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. میرے خیال میں, کیونکہ میں جب دیکھ رہا تھا, وہ میچ کر رہا تھا, تو در مختار سے انہوں نے غالباً وہ عباراتیں لی ہے, جس میں یہ ہے کہ مرتد ہونے کے چند شرطیں ہیں. ایک یہ کہ ہر ایک کو مرتد ہم نہیں کہہ سکتے. اب جیسا چھوٹا بچہ ہے یا کوئی پاگل ہے, انسین پرسن ہے, کوئی بات کہہ دے تو ان باتوں کا کوئی اس کے اوپر ارتداد کا لیبل نہیں لگ سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حالت نشہ میں ہو, نشہ یہ نہیں کہ خالی شراب پینے سے اس کو نشہ آ جائے. بعض لوگوں کو ہوش میں نہیں ہوتے, دے آر ناٹ ان دیئر سینسز فار سم ریزن, بس بیمار ہوتے ہیں. میں نے خود ایک کو دیکھا, 104-105 کے قریب بخار تھا, کچھ عجیب سی باتیں کرنے لگ گئے تھے, وہ کچھ عجیب. تو وہ کیا ہوتے ہیں, اپنے سینسز میں نہیں رہتے. اس میں اگر کوئی بات کہہ دیں تو ان کے اوپر حکم نہیں دیا جا سکتا. اللہ اکبر. اور ایک اختیار مجبوری میں اگر کوئی آ کر اکراہن برا جان کر کفر کر رہا ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا حالت ہوگی, اس کے گردن پر تلوار رکھ دی گئی ہو, یا گن پوائنٹ پہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہو یا اسلام کو برا کہو, اس وقت اس کی اجازت دی گئی. اور احادیث میں آیا ہے کہ بعض صحابہ نے اپنی جان بچانے کے لیے, جیسا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا, لیکن بعد میں وہ شہید ہوئے. سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ تھے وہ, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ ان کو قتل کر دی. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ ایسی وقت جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کراہتن کہہ دیتے ہیں لیکن دل ان کا ایمان سے مطمئن ہوتا ہے, اسٹرانگ رہتا ہے. تو ہمیشہ, اور جو شخص مرتد ہو جائے تو جو اسلام کا جو حاکم اسلام ہے اس پر انہیں اس کو قید کرے گا 3 دن کے لیے, اور ان کے سامنے اسلام پیش کرے گا, اس سے وجہ پوچھے گا کہ تو نے کیوں کیا. ایک دم سے ختم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس جو پینل سسٹم ہے اسلام کا بہترین ہے. اس کے اندر ہے الحدود تنبیرہ بالشبہات, کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کرو بیفور لمیٹنگ سم تھنگ, کہ اس کو شبہ کا فائدہ دو. آج ساری دنیا کا قانون اسی پر ہے, اور سب سے پہلے کہنے والی بات یہ جو ہے کہ شبہ کا فائدہ دو, give a benefit of doubt, was said by سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, فداک ابی و امی یا رسول اللہ. قانون اس پر قائم ہو گیا, تو ہر ایک کو مرتد نہیں کہنا. تو یہاں پر فتوبوا الی باریکم, تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف, اقتلوا انفسکم. اب چونکہ یہاں پر ایک باری کا لفظ آیا, لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام باری ہے. باری کے معنی خالق کے بھی آتے ہیں, بعضوں نے کہا, امام قرطبی وغیرہ فرماتے ہیں خالق کے نہیں بلکہ انوویٹر کے آتے ہیں, کسی چیز کو چینج کرنے والے کے آتے ہیں. اللہ بدیع السماوات والارض ہے, چیزوں کو بدل دیتا ہے انہیں, وہ اس کی شان ہے. کوئی چیز انوویٹ کرنا, کسی چیز کو تبدیل کرنا, جیسا امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ البرء والبرء برا و تبریع, کہ اصل معنی ہے کسی مکروہ چیز سے نجات حاصل کرنا, سم تھنگ دیٹ از ڈس لائک, آپ اس سے بچ جا رہے ہیں, سیف ہو جا رہے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ بریۃ من المرض, کہ میں بری ہو گیا بیماری سے, نکل گیا. اور اسی طرح میں برات ظاہر کرتا ہوں کسی چیز کی, کہ بھئی میں نے ایسی بات نہیں کہی کسی سے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قول ہے نا کہ اننی براء مما تعبدون, میں بری ہوں, میں آئی ایم سیپریٹ فرام یو گائز, کہ جو تم جس کی عبادت کرتے ہو, میں برات ظاہر کرتا ہوں, بری چیز ہے یہ. اسی طرح یعنی اپنے آپ کو چینج کر لینا, اپنے آپ کو سپریٹ کر لینا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ باری ہے, کسی کو وہ مقام دے دینا. اس کو ایک کافر تھا, ایمان لانے کے بعد مومن بن گیا, ایک وہ چینجز آ گئے, اللہ کے پاس وہ مومن ہو گیا, انہیں ایک بدل دینے والا. تو باری کے معنی بدلنے, اور باری کے خالق کے بھی معنی آئے ہیں, اس میں علماء اختلاف کرتے ہیں, لیکن باری تو, اور ایک اس میں ہمارے صوفیاء اکرام جو ہیں اس وظائف بھی بتاتے ہیں, جن کے پاس پریشانیاں ہو, نوکری کا اس کا پرابلم ہو, یا جو بھی ہے, ہر چیز اللہ کی طرف سے.
یا پھر ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں. ہر چیز جو ہوتی ہے، اب کوئی اچھا کام ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی غلط کام ہو جائے ہماری طرف تو اللہ سے اور اپنی نسبت کو مضبوط کرے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، میرے پتہ نہیں کون سے گناہ تھے جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے. کہ اپنے نفس پر ملامت کرے، یہ نہیں کہ میں نماز پڑھا تھا، میں روزہ رکھا تھا، میں زکوٰۃ دیا تھا، ایسی باتیں نہیں، اپنے پر ملامت کرے. تو یہاں پر بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جو صوفیاء کرام جو وظائف دیتے ہیں اس میں یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو، یہ پڑھتا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غموں سے نجات دے گا انشاءاللہ اللہ چاہا تو. یہ اس کی ایسے دن میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے 99 نام پڑھ لو، اللہ برکت ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ بہترین ہے تمہارے لیے اپنے رب کے حضور. ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. کیونکہ اس پہ توبہ اس کے متعلق ہم نے پچھلے عرض کیا تھا. اور دنیا میں اب توبہ قبول کرنے کی ایک جو بہترین ذریعہ ہے، ایک تو نماز ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم خود جائیں. توبہ کرنے کے معنی کیا ہے؟ تائب ہو جائے، ریپینٹ کریں، کہ عہد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ اب یہ جو گناہ ہوا میں نہیں کروں گا اس کو. اس کے معنی یہی ہوتا ہے استغفار، جو توبہ جو گناہ ہو چکا اس کی معافی، اور توبہ عہد ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے تھے، اور اللہ کا خود حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر وہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر دیے ہیں وہ اگر آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، سبحان اللہ، تو جاؤک فاستغفر لهم، اور وہ فاستغفر اللہ، جو اللہ سے استغفار کرتے، فاستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجدوا اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب پاتے، موسٹ ریلنٹنگ پاتے، اور بڑا ہی رحیم پاتے. سبحان اللہ. تو یہ تو اس کی مختصر سی تفسیر تھی. اس کی ایک تفسیر سفیانہ ہے، بڑی امام اسماعیل حقی بروسوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری تفسیر کی تعویلات النجمیہ سے، جو امام حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو امام رازی کے مرشد ہیں، اور جو مرید ہیں حضرت عمار یاسر کے، جو مرید ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی کے، بڑی اچھی انہوں نے اس کی تفسیر صوفیانہ کی. انشاءاللہ زندگی باقی ہو تو ہم اگلے جمعے وہ عرض کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ دوران تقریر اگر کوئی غلطی ہو جائے مجھ سے تو یہ میری اپنی غلطی ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ایسے گناہ جو آپ کی نظر میں ہوں یا ہماری نظروں میں ہوں یا مخلوق کی نظروں میں، یا اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک، وما علینا الا البلاغ.